بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج انشاءاللہ ہمارا جو چیپٹر نمبر 3 ہے، آج ہم لوگ اس کو تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کریں گے اور اسے میں ڈیفائن کروں گا آپ کے سامنے۔ اور سب سے پہلے یہاں پر میں جو اس کے مصنف ہیں، جو اس کے رائٹر ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ جیسے کہ پچھلے 2 ہمارے چیپٹر تھے، ان کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کس طرح بلینکس کی فارم میں اس کا جو رائٹر کا انٹروڈکشن ہے وہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو رائٹر کا انٹروڈکشن ہے اور جس میں مصنف کا نام ہے خواجہ حسن نظامی، تو ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے، ان کی جو ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، اس طرح آپ نے اسے بلینک کی فارم میں لکھنا ہے۔ اور نیچے جیسے ہمارے پاس فرسٹ لائن ہے، خواجہ حسن نظامی کا پورا نام سید علی حسن نظامی تھا، اس چیز کو آپ نے بلینک کی فارم میں لکھنا ہے۔ اور 2 نام جو ہے وہ آپ لوگوں نے الگ سے مینشن کر کے اسے ایک پراپر وے میں لکھنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس کا جو مصنف کا تعارف ہوگا وہ آپ نے بلینکس کی فارم میں لکھ کے اس چیز کو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب انشاءاللہ ہم لوگ اپنا جو نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے، ہم لوگ اس کی جانب چلتے ہیں۔ سبق ہمارا کیا ہے؟ فاقہ میں روزہ، دہلوی تاجدار کے ایک کنبے کا فسانہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ اسلام کے اگر شاہی خاندانوں کے عروج و زوال کا اگر ہم لوگ جائزہ لیں تو اس میں 16ویں صدی عیسوی میں سلطنت مغلیہ ایسا خاندان ہمیں ملتا ہے جنہوں نے اپنا اس زمانہ عروج میں ترقی کی آخری حدوں کو چھوا اور اپنا اس زمانہ زوال میں اس پستی کا شکار ہوئے کہ اسے دیکھ کر پتھر دل لوگ بھی ان کی حالت زار پر خون کے آنسو روئے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، یہاں پر آج ہم اس عظیم الشان سلطنت کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنی ایک عظیم الشان جو انہوں نے ایک سلطنت قائم کی تھی، آخر میں وہ جو سلطنت تھی وہ کیسے زوال پذیر ہوئی، اور وہ جو تاجدار تھے آخری جو مغلیہ سلطنت کے، انہیں کن مصائب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ سبق جو ہے ہمارے پاس سبق فاقہ میں روزہ، اس میں جو آخری جو ہندوستان کے جو فرما روا تھے، مغلیہ سلطنت کے جو آخری شہنشاہ تھے، جو کہ اپنے آپ کو شہنشاہ ہند کہلواتے تھے، ان کے خاندان اور ان کا جو اہل و عیال تھا، ان کے ساتھ جو بھی حالات و واقعات پیش آئے، یا انہوں نے کس طرح ایک محل سے نکل کر انہوں نے کیسے جھونپڑیوں میں زندگی گزارنے پر وہ لوگ مجبور ہوئے، اور حالات نے انہیں کس موڑ پر وہ انہیں لے کر آیا۔ تو یہاں پر مرزا سلیم، یہاں پر ہمارے پاس 3 کردار دیے گئے ہیں۔ ایک ہے مرزا سلیم جو کہ بہادر شاہ ظفر کے بھائی تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت وہ جو لوگ تھے اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں وہ لوگ گزار رہے تھے، محلات میں وہ لوگ تھے، ان کے آگے کنیزیں کام کرتی تھیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب 1857 میں انگریز ہندوستان پر قابض ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، جو صدیوں قائم تھی مغلیہ سلطنت، اس کو ان لوگوں نے تاراج کیا، اس کا ان لوگوں نے خاتمہ کیا، اور جو آخری مغلیہ سلطنت کے جو آخری فرما روا تھے، آخری جو تاجدار تھے بہادر شاہ ظفر، ان کے خاندان اور جو وہ خود تھے، انہیں لال قلعے میں قید کر دیا گیا، اور ان کے خاندان کو ہجرت کرنے پر ان لوگوں نے مجبور کر دیا، اور ایسے ایسے جو ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ تھے ان لوگوں نے توڑے، اور ایسی مصائب سے ان لوگوں کو دوچار کیا جس کے وہ لوگ بالکل بھی کسی امید وہ لوگ اس چیز پہ نہیں رکھتے تھے۔ تو اس سبق میں جو بہادر شاہ ظفر کے اہل و عیال تھے، خاندان والے تھے، ان کے جو مشکلات تھیں وہ بیان کی کہ کس طرح ان لوگوں نے ان حالات کو ان لوگوں نے فیس کیا، کہ کن کن مشکلات کو ان لوگوں نے جھیلا۔ تو یہاں پر ان کی جو مرزا سلیم کی جو ماں تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ایسا ٹائم جو تھا ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ ان لوگوں نے وہ لوگ دوسروں کو دینے والے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک ان کی ماں کا جب وہ تھک کر راستے میں چل کے وہ تھکی، تو انہوں نے پھر جو الفاظ تھے ان لوگوں نے کیا کہے کہ تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کے ٹھوکریں مارتے تھے، قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ مینس کہ جب وہ ان تمام مشکلات سے دوچار ہوئیں تو انہوں نے کیا پھر وہ جو گلے تھے، جو شکوے تھے، یا جو ان کو سہولیات پہلے میسر تھیں، وہ ان چیزوں کو یاد کر کے پھر رونے لگی۔ پھر وہ کیا کہتی ہیں کہ ہم چنگیز کی نسل ہے جس کی تلوار سے زمین کامتی تھی، ٹھیک ہے؟ ہم تیمور کی اولاد ہیں جو ملکوں اور شہریاروں کا شاہ تھا۔ ہم شاہ جہاں کے گھر والے ہیں جس نے ایک قبر پر جواہر نگار بہار دکھا دی، یعنی کہ جو شاہ جہاں تھے انہوں نے اپنی ملکہ کے لیے کیا کیا، ایک کتنا بڑا تاج محل اس انسان نے ایک عورت کی محبت میں بنا دیا۔
جو ملکوں کا شہریار اور دنیا میں بے نظیر مسجد دہلی کے اندر بنا دی، اور اتنی بڑی عظیم الشان جو ایک مسجد ہے وہ دہلی میں اس انسان نے قائم کی۔ ہم ہندوستان کے شہنشاہ کے کنبے میں ہیں، ہم عزت والے تھے زمین میں، ہمیں کیوں ٹھکانہ نہیں ملتا؟ مینس کہ اب وہ لوگ اس قدر در بدر ہو گئے تھے کہ ان لوگوں کو زمین میں کوئی بھی اپنے پاس نہ رکھنا چاہتا تھا، اور نہ کوئی انہیں وہ سہولیات میسر تھی جو کہ انہیں اپنے زمانہ عروج میں حاصل تھیں۔ وہ کیوں سرکشی کرتی ہے؟ آج ہم پر مصیبت ہے، آج ہم پر آسمان روتا ہے۔ یہ سارے الفاظ جو تھے مرزا سلیم نے کی جو ماں تھی انہوں نے کہے، کیونکہ وہ جو ساری آسائشیں تھیں وہ تب تک ہی تھیں جب تک وہ حکمران تھے، اور اس وقت ختم ہوئی جب ہندوستان پر انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کیا۔ تو یہ سارے جو حالات و واقعات تھے انہوں نے ان لوگوں کی جو زندگیاں تھیں، ان لوگوں کو اس مقام پر وہ لوگ لے کے آئے کہ آخر میں ان لوگوں نے جو بیسک جو ضروریات تھیں ان لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں تھی، اور آخر کار یہ جو اپنے اس میں دور میں یہ شہزادیاں تھیں کسی وقت، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے دوسروں کے اوپر حکمرانی کی، ان کے آگے لوگ کام کرنے والے تھے، لیکن حالات نے انہیں کیا کر دیا کہ وہ لوگوں کے آگے کام کرنے پر مجبور ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو ہر حال میں رکھ سکتی ہے۔ ہم نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہنی کہ ہمارا جو ایک نظام ہے یہ ساری زندگی ایسا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا حکم سے جو کچھ بھی ہوگا وہ کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہر حالات کے لیے، ہر مشکل کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ تو اس پورے چیپٹر کی آپ لوگوں نے اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے، اور جو بھی ڈیفیکلٹ ورڈ آپ کو لگے آپ نے اسے جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈ ہوں گے وہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، اور اس کا جو انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ جو کریں گے وہ اس کی ایکسرسائز ہوگی۔ تو آج کا جو ہمارا جو لیکچر ہے وہ یہاں تک ہم لوگ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تھینک یو۔